بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 مئی سن 1903۔ ایک صاحب نے سوال کیا، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی اولاد ہوں۔ عام طور پر دنیا کو دیکھ کر حسن عقیدت کسی پر پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر چاہتا ہوں کہ حسن عقیدت ہو، مگر پھر نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ اور کیا علاج ہے؟ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، انسان ہمیشہ تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے اور عقل انسانی بھی بذریعہ تجارب کے ترقی کرتی رہتی ہے۔ مثلا انسان جانتا ہے کہ امب کے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بعض درخت کے پھل کڑوے ہوتے ہیں۔ اس تجربہ کثیر سے اسے ایک فہم حاصل ہو جاوے گا کہ امب کے پھل ضرور شیریں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ تجربہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں فسق و فجور اور مکر و فریب کا سلسلہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے اس کا خیال بن جاتا ہے کہ ہر ایک فریبی اور مکار ہی ہے۔ سابقہ تجارب اسے تعلیم دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حسن عقیدت کی جگہ بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے لوگ انبیاء پر بھی سوء ظن کرتے آئے ہیں۔ موسیٰ کی وفات کو 2000 برس گزر چکے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس زمانے میں بہت سے جھوٹے معجزات دکھانے والے اور دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے تھے۔ لوگوں کو ان کا تجربہ تھا، اور اسی حالت میں یک لخت ایک صادق بھی آ گیا۔ آخر ان کو اس صادق کو بھی وہی کہنا پڑا جو ان جھوٹے مدعیوں کے حق میں کہتے تھے، یعنی ان ھذا لشیء یراد، سورہ صاد آیت 7، کہ یہ تو دکانداری ہے۔ غرض کے انسان تجارب کے ذریعے سے بھول رہے ہیں خدا تعالیٰ کے بندوں کی معرفت کا ہونا۔ یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے، وہی معرفت دے تو پتہ لگتا ہے۔ دعا بہت کرے، دعا کے سوا چارہ نہیں۔ ہاں یہ امر ضروری ہے کہ استغنا نہ کرے کہ نیک اور بد کو ایک جیسا جان لیوے، اور کہے کہ جیسے برے درخت ہوتے ہیں ویسے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ اپنی طرف سے ہرگز نہ بنانا چاہیے، بلکہ نفس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اچھے بھی ضرور ہیں۔ جب شیطان کا گروہ اس قدر دنیا میں موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا گروہ بالکل ہی دنیا میں موجود نہ ہو؟ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ آنکھیں ملیں۔ آج کل واقعہ میں علماء کی یہی حالت ہے، واعظاں کی جلوہ بر، محراب و منبر میں کنند، چوں بخلوت میں رون، کار دیگر میں کنند۔ حافظ نے بھی اسی مضمون کے ایک شعر لکھا ہے، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کمتر میں کنند۔ اور غور سے دیکھا جاوے تو سچے کے بغیر جھوٹ کی کچھ روشنی نہیں ہوتی۔ اگر آج سچا سونا چاندی نہ ہو تو جھوٹے سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب اقرا سے آگے ہوئے ہیں۔ گروہوں اور مجلسوں سے ان کی طبیعت متنفر ہوتی ہے۔ انبیاء میں انقطاع اور اخلاص کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع نہ کریں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے فطرت ایسی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کریں، اس لیے ان کی عظمت جس قدر دنیا میں پھیلتی ہے وہ مکائر سے ہرگز نہیں پھیلتی، بلکہ خود خدا پھیلاتا ہے۔ ان کے مقابل کے کل مقائد پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ان کے کام اعجاز اور پیشگوئیاں بے نظیر ہوتی ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو طبائع پر بہت مشکلات پڑتے۔ کیسی طبیعت کثیف ہو، مگر ان کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مخالف کا میرے پاس خط آیا کہ میں آپ کا مخالف ہوں، مگر آج کل مجھے یہ حیرانی ضرور ہے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس قدر کامیابی اور ترقی کیوں ہے؟ دنیا میں وہ انسان اندھا ہے جو مختصر تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے۔ سچا نتیجہ اوسط نکلتا ہے جب تمام شواہد کو یکجائی نظر سے دیکھا جاوے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ماموروں کو ایسی بات نہ ملے تو پھر ان کی سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ شاہی سند اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ آفتاب نکلا ہوا ہو اور کوئی اسے رات کہے تو کب تک کہہ سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ دلائل، شواہد، آثار، اخبار، زمینی نشان، آسمانی نشان، سماوی تائیدات اور قبولیت وغیرہ لے کر آتا ہے۔ اس کی اخلاقی حالت اور تعلق خدا سب اس کی سچائی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک میدان دلائل سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نیک دل اگر یقین کے لیے کافی ثبوت چاہے تو اسے فکر کرنے سے مل جائیں گے۔ اگر اعتراض ہو کہ کل دنیا کے لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، تو جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت میں روشنی کم اور بدظنی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوئے، نشان دیکھ پھر ان کو جھٹلاتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فریبی کہا،
ایسے لوگوں کی فطرت بد ہوا کرتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے بسائے ابلیس آدم روئے ہست، پس باہر دستے نہ باید داد دست۔ یہ بھی نہ ہو کہ سب کو فریبی جان لے، نہ بدظنی کو اتنا وسیع کرے کہ راست بازوں کے فیوز سے معروم رہے، نہ اس قدر حسن زن کے ایک مکار اور فریبی کو بھی خدا رسیدہ جان لے۔ سچے دل سے دعا کرتا رہے۔ انبیاء وغیرہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتے ہیں، جب تک خدا نہ دکھاوے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ابو جہل مکے میں ہی رہتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دیکھتا رہا، آپ کی ساری زندگی دیکھی، مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود ایک راجہ کو گرفتار کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ راجہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر آخر کار اپنے مذہب اور اسلام کا مقابلہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ الگ خیمے میں وہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ خیمے کے پاس سے محمود گزرا۔ اس نے رونے کی آواز سنی، اندر آیا، پوچھا کہ اگر وطن یاد آیا ہے تو وہیں کا راجہ بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے دنیا کی ہوس کوئی نہیں، اس وقت مجھے یہ خیال آیا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ سوال ہوا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ جب تک محمود نے چڑھائی نہ کی اور گرفتار کر کے تو کیوں نہ لایا تو مسلمان نہ ہوا، تو کیا اچھا ہوتا کہ مجھے اس وقت ابتدا میں سمجھ آ جاتی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں طاعون ہے اور اکثر مخالف مکذب مرتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا جاوے کہ نہیں؟ فرمایا یہ فرض کفایہ ہے، اگر کنبے میں سے ایک آدمی بھی چلا جاوے تو ہو جاتا ہے، مگر اب یہاں ایک تو طاعون زدہ ہے کہ جس کے پاس جانے سے خدا روکتا ہے، دوسرے وہ مخالف ہے، خواہ نخواہ تداخل جائز نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو، اور اگر وہ چاہے گا تو ان کو خود دوست بنا دے گا، یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر اس سلسلے کو چلایا ہے، مداہنہ سے ہرگز پیدا نہ ہوگا، بلکہ اپنا حصہ ایمان کا بھی گنواؤ گے۔ مجلس قبر عزیز شاہ حضور کے مجلس میں طاعون پر ذکر ہوا کہ بعض مقامات بالکل تباہ ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہاں کے لوگوں کی فسق و فجور کی وہی حالت ہے، کوئی پاک تبدیلی نظر نہیں آتی۔ فرمایا سمجھ الٹی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہونے کے یہ بھی معنی ہے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پرانا الہام ہے لا رادہ لفضلہ، جو مسجد مبارک کے اوپر کے حصے میں لکھا ہوا تھا اور عمارت کے تغیر و تبدل کے وقت وہ نوشتہ قائم نہ رہ سکا۔ اس پہ حضور نے فرمایا اسے پھر لکھوایا جاوے، اور نہیں معلوم کہ اس کے معنی کس قدر وسیع ہے۔ 4 مئی 1903 بوقت سیر مہمانوں کے انتظام مہمان نوازی کے نسبت ذکر ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جاوے۔ مہمان کا دل مثل آئینے کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا۔ ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی، اس لیے بمجبوری علیحدگی ہوئی۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ دربار شام ایک نوجوان مولوی صاحب کانپور سے تعلیم پا کر اپنے وطن ڈیرہ غازی خان کی طرف جا رہے تھے کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ تحقیق کے لیے قادیان بھی آویں۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کی ملاقات حکیم نور الدین صاحب سے ہوئی۔ حکیم صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بہت استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ امر حق ظاہر کر دے۔ بعد نماز مغرب حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے ان کی ملاقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کرائی اور عرض کی کہ یہ بعض امور کے جواب طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ انسان نے بعض باتیں بطور رسم و عادت کے اختیار کی ہوتی ہیں، ان کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رسمی خیالات کا وہ پابند ہوتا ہے، جب تک ان کا قلع کما نہ کیا جاوے تو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا عادات اور رسوم کا قلع کما کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ حجاب ہزاروں انوار سے معروم بھی رکھتا ہے، ورنہ ہمارا معاملہ تو نہایت ہی صاف اور کھلا ہے۔ کیسے ہی دلائل اور براہین سے ایک امر کو مدلل کر کے کیوں نہ بیان کیا جاوے، عادت و رسم کا پابند ضرور اس کے معنی میں پس و پیش کرے گا، اور جب تک وہ اس حجاب کو پھاڑ کر باہر نہ نکلے اسے حق لینا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیسی اجلا اور اسپا تھی، مگر ان کے دعویٰ کے وقت بھی عیسائی راہبوں اور یہودی مولویوں نے جو عادت اور رسم کے پابند تھے ہزاروں عذر تراشے اور آپ کو صادق
کہنے کے بجائے کاذب کا خطاب دیا۔ گویا رس اور عادت کی ظلمت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ نور کو ظلمت کہتے تھے، ورنہ آپ کے معجزات، بینات اور فیوض اس قدر کامل اور اعلیٰ تھے کہ کسی کو ان سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قسم کے دلائل بینات ہمارے واسطے جمع کر دیے ہیں۔ انسان کے تسلی پانے کے تین ہی طریقے ہوا کرتے ہیں۔ اول نقلی دلائل، سو وہ قرآن شریف کے نصوص سے ثابت ہیں، کیونکہ جو شخص بھی قرآن شریف کو کلام الہی مانتا ہے اسے تو اس بن چارہ نہیں، بلکہ اس کا ایمان ہی کلام الہی کے بغیر ناقص ہے۔ نقلی دلائل کا دوسرا حصہ احادیث ہیں، تو ان میں سے وہ احادیث قابل پذیرائی ہیں جو قرآن شریف کے معارض نہ ہوں، کیونکہ جو حدیث قرآن شریف کے معارض اور مخالف ہو وہ ردی ہے اور قبول کرنے کا لائق نہیں۔ مثلا قرآن شریف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن اگر حدیث میں یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں تو وہ بالکل ردی ہے اور ماننے کا لائق نہیں۔ یا ایسی اگر اور کوئی مخالف صریح قرآن شریف کی کوئی حدیث اگر کوئی مخالفت صریح قرآن شریف کی کوئی حدیث کرے تو وہ بھی اس ذیل میں داخل ہے۔ احادیث میں اعتماد صدق اور کذب دونوں طرح کا ہے، کیونکہ احادیث تو قرآن شریف کی طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کی، اور نہ ہی ان کا قرآن شریف کی طرح کوئی نام رکھا ہے، بلکہ آپ سے قریباً 250 برس بعد جمع ہوئی ہیں۔ غرض ان کے صدق کذب کا معیار قرآن شریف ہے، پر جو حدیث قرآن شریف کے معارض نہیں وہ ماننے کا لائق ہیں۔ یہ جو 73 فرقے بن گئے ہیں یہ بھی تو ان احادیث کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ جب لوگوں کی توجہ قرآن شریف سے ہٹ گئی اور احادیث کو قرآن شریف پر قاضی جانا تو یہاں تک نوبت پہنچی۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے جس سے انسان حق کو پہچان سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں مجرمین کے الفاظ درج ہیں کہ لا کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سو اگر ان لوگوں سے سوال کیا جاوے کہ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلا جاوے اور 2000 برس تک وہیں بیٹھا رہے اور کسی قسم کی ضروریات اور عوارض اسے نہ لگیں، کیا کوئی عقل ہے جو اس خصوصیت کو مان سکے؟ بھلا ان لوگوں سے پوچھا جاوے کہ اس خصوصیت کی جو تم نے حضرت عیسیٰ میں مانی ہے کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایک قسم کا باریک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ انبیاء آیت 8۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ہر ایک امر میں نظائر ضروری ہیں، جس چیز میں نظیر نہیں وہ چیز خطرناک ہے۔ آج کل جس طرح کا ہمارا جھگڑا ہے اسی قسم کے ایک جھگڑا پہلے بھی اہل کتاب میں گزر چکا ہے، اور وہ الیاس کا معاملہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسیح آسمان سے نہیں نازل ہوگا جب تک ایلیا آسمان سے دوبارہ نہ آلے۔ اسی بنا پر جب حضرت مسیح آئے اور انہوں نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہمارے یہاں مسیح کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے دوبارہ نازل ہوگا۔ مگر حضرت مسیح نے اس کی یہی تعبیر کی تھی کہ یہی شخص یعنی یوحنا یحییٰ الیاس ہے، اور یہ اس کی الیاس کی خوبو لے کر آیا ہے، اسی کو ایلیا مان لو، وہ آسمان سے دوبارہ نہیں آئے گا، جس نے آنا تھا وہ آ چکا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مصیبت پڑ چکی تھی اور ان کا فیصلہ ہمارے اس مقدمے کے لیے ایک دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ یہود کے مقابل میں حق پر تھے تو ہمارا معاملہ بھی صاف ہے، ورنہ پہلے حضرت عیسیٰ کے نبوت کا انکار کریں بعد میں ہمارا معاملہ آئے گا۔ اگر واقعی طور پر ان یہودیوں کی طرح یہ یہودی بھی حق پر ہیں تو پھر اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت نہیں تو ان کا آسمان سے آنا کجا؟ پس یا تو یہ مسلمان اس بات کو مان لے کہ آسمان پر کوئی شخص زندہ نہیں جایا کرتا اور نہ ہی وہ دوبارہ واپس آیا کرتا ہے، اور وہ اسی قاعدے کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کی طرح وفات پائے ہوئے مان لیں، اور یا حضرت عیسیٰ کے نبوت سے انکار کریں اور اس طرح پر ان کی آمد کے متعلق تمام امیدوں سے ہاتھ دھو لیں۔ غرض ان کی منفرد اور خاص قسم کی زندگی ایک خطرناک قسم کا شرک ہے، غرض دوسری قسم کے دلائل عقلی تھے، سو ان کے روح سے بھی یہ قوم ملزم ہے۔ تیسرا ذریعہ ایک صادق کی شناخت کا اس کے ذاتی نشانات اور خارق عادت پیش گوئیاں ہوتی ہیں اور مناج نبوت پر پرکھی جاتی ہیں۔ سو اس قسم کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بہت جمع کر دیے ہیں، کیا زمینی، کیا آسمانی، کیا مکانی، کیا زمینی، ہر قسم کے نشانات اس نے خود ہمارے لیے ظاہر فرمائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پیش گوئیوں کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔
آسمان نے ہمارے لیے گواہی دی، زمین ہمارے واسطے شہادت لائی، اور ہزاروں خارق عدد ظہور میں آ چکے ہیں۔ زمانہ ہے سو وہ زبان حال سے چلا رہا ہے کہ ضرور کوئی آنا چاہیے۔ قوم کے 73 فرقے ہو چکے ہیں، یہ خود ایک حکم کو چاہتے ہیں۔ ان تمام فرقوں میں ایسے ایسے اختلاف پڑے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکفیر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور ارتداد کے جرم ان میں سے ہر ایک کی گردن پر سوار ہے۔ حنفی وہابیوں کو اور وہابی حنفیوں کو جہنمی بتاتے ہیں، شیعہ ان سب کو راہ راست سے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں۔ خارجی ہیں سو وہ شیعہ کی جان کے دشمن ہیں، غرض ہر فرقہ دوسروں کے خون کا پیاسا ہے۔ اب ان میں سے اختلاف کو دور کرنے کے واسطے جو حکم آوے گا، کیا وہ ان کی مساوی باتوں کو مان لے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ یہاں ہر ایک فرقہ یہی چاہتا ہے کہ میری اگر ساری باتیں وہ نہ مانے گا تو وہ خدا کی طرف سے نہ ہوگا۔ غرض ہر ایک نے اس کے صدق کا معیار اپنے تمام عقائد کو مان لینا مقرر کیا ہوا ہے، مگر کیا وہ ایسا ہی کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہر ایک راستے کا حامی اور ناراستے کا دشمن ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو وہ حکم ہی کس کام کا ہوا، اور ایسے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے وجود سے عدم بہتر ہے۔